الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جو ضمیر کے بیان میں ہے، یعنی اس میں مبتدا ضمیریں ہوں گی۔ اس سبق میں ضمیروں کو مبتدا بنایا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9، مبتدا بہ ضمائر۔ اس سبق میں مبتدا جو ہوں گی یہ ضمائر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ ضمیر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کسی چیز کو جانے بغیر اس کے بارے میں بحث کرنا، اسے استعمال کرنا، یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ ضمیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ جو اسم متکلم کو بتلانے کے لیے یا حاضر کو بتلانے کے لیے یا کسی غائب کو بتلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو اسے ضمیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، مثال کے طور پر زید آیا اور اس نے بکر کو مارا اور وہ فلاں جگہ گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ پہلے ہم نے زید کہا، پھر ہم نے اس نے کہا، پھر وہ کہا، تو اس نے وہ وغیرہ جو ہے نا یہ ضمیر کہلاتی ہیں، اردو کی ضمیر کہلاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربی میں بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو پڑھیں گے سبق میں، اس میں کیا ہوگا، نئے ضمیریں مبتدا بنیں گی۔ ضمیروں کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ضمیر ایسے ہیں جو فعل وغیرہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں ضمیر متصل۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل ان ضمائر کو کہتے ہیں جو الگ سے نہ لکھے جا سکتے ہوں۔ جو ضمیر الگ سے نہ لکھی جائیں انہیں ضمیر متصل کہتے ہیں، اور ضمیر منفصل وہ ضمائر ہیں جو الگ سے لکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی ضمیر منفصل ان ضمائر کو کہیں گے جنہیں الگ سے لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں جتنی بھی ضمائر استعمال کی گئی ہیں تقریباً سب کے سب ضمیر منفصل ہی ہیں۔ پھر ضمیر متصل، ضمیر منفصل میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع، منصوب، مجرور، ٹھیک ہے۔ کچھ ضمیر مرفوع ہوتی ہیں، کچھ ضمیر منصوب ہوتی ہیں، کچھ ضمیر مجرور ہوتی ہیں۔ یہ سب کی تفصیل آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ پھر کچھ ضمیر ایسے ہیں جو ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ ضمیر ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر بارز، ضمیر مستتر وغیرہ، ان سب کا بیان تفصیلاً آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ کیونکہ یہ اس کا محل نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اسے بیان کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ جیسے انا کا معنی ہے میں، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ اگر کوئی مؤنث، کوئی لڑکی کہنا چاہیے میں، تو وہ بھی کہے گی انا۔ کوئی لڑکا کہنا چاہیے میں، تبھی وہ کہے گا انا، ٹھیک ہے۔ انا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ واحد متکلم، واحد مذکر متکلم و مؤنث متکلم دونوں کے لیے انا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہے میں۔ انت کا معنی ہے تو، یہ صرف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انت جو ہے نا یہ واحد مخاطب حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر۔ اگر کوئی مذکر سے کہنا ہو کہ تو، ٹھیک ہے، اس وقت کہیں گے انت۔ ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ نحن یہ ضمیر جمع متکلم ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اس میں تثنیہ بھی آ جاتے ہیں، جمع بھی آ جاتے ہیں، یعنی بہت ساری عورتیں ہوں اور وہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم، تبھی وہ نحن کہیں گے۔ بہت سارے مرد ہوں، وہ کہنا چاہتے ہوں ہم، تبھی وہ نحن کہیں گے۔ 2 مرد ہیں کہنا چاہتے ہیں ہم، تبھی وہ کہیں گے نحن۔ اور 2 عورتیں ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں ہم، تبھی وہ نحن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ نحن میں ان تمام کا معنی آ جاتا ہے۔ نحن ہم 2، ہم لوگ، یہ سب معنی پر نحن دلالت کرتا ہے۔ انتم کا معنی ہے تم لوگ، تم لوگ، یعنی جب مذکر سے خطاب ہو، مردوں سے خطاب ہو اور کہیں کہ تم لوگ، اس وقت کہیں گے انتم،
اگر عورتوں سے خطاب ہو تو پھر کہیں گے انتن، انتم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے مصنف چند الفاظ دے رہے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں۔ ہوا، ہوا کا معنی وہ، ضمیر غائب ہے۔ ہما، ہما کا معنی بھی وہ، تثنیہ غائب کی ضمیر، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر۔ ہم، ہم کا معنی ہے وہ سب، وہ لوگ، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہیا، ہیا کا معنی ہے وہ عورت، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہننا، ہننا کا معنی ہے وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے، یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ بطلن، بطلن کا معنی ہے بہادر، اس کی جمع ابطال آتی ہے۔ راقدن، راقدن کا معنی ہے سونے والا، اس کی جمع اگر لائیں گے تو راقدنا لا سکتے ہیں جمع مذکر سالم کے طور پر۔ اب آئیے نیچے سبق میں پڑھتے ہیں، جملے جو استعمال کیے گئے ہیں انہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہوا رجلن، ہوا رجلن اس کا معنی ہے وہ مرد ہے، ہوا رجلن وہ مرد ہے یا وہ آدمی ہے۔ اس کی ترکیب کریں گے، ہوا مبتدا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد غائب مبتدا، بطل رجل خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما مسلمانی، اس کا معنی ہے وہ دو مسلمان ہیں، یعنی وہ دو مرد مسلمان ہیں۔ اس کی ترکیب کریں گے کہ ہما ضمیر تثنیہ مؤنث تثنیہ مذکر غائب، ہما ضمیر تثنیہ مذکر غائب ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مسلمانی اسم فاعل تثنیہ، اس کے اندر ہما ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم جالسون، اس کا معنی ہے وہ سب بیٹھے ہیں، یعنی وہ مرد سب بیٹھے ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی ہم ضمیر جمع مذکر غائب مبتدا اور جالسون اسم فاعل، اس کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہیا امراتن، ہیا امراتن اس کا معنی ہے وہ عورت ہے، ہیا امراتن وہ عورت ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی ہیا ضمیر ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے، ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر مبتدا، امراتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس کا معنی ہے وہ عورت ہے۔ ہما مؤمنتانی، اس کا معنی ہے وہ دو مومنہ ہیں، یعنی وہ دو مومن عورتیں ہیں، وہ دو ایمان والی عورتیں ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی ہما ضمیر تثنیہ مؤنث غائب اور مبتدا، ہما ضمیر تثنیہ مؤنث غائب مبتدا، مؤمنتانی اسم فاعل تثنیہ، اس کے اندر ہما ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہننا جاہلاتن، اس کا معنی ہے وہ سب جاہل ہیں، یعنی وہ عورتیں جاہل ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی ہننا جمع مؤنث غائب کی ضمیر مبتدا، جاہلاتن اسم فاعل جمع مؤنث، اس کے اندر ہننا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت بطلن، اس کا معنی ہے تو بہادر ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر مبتدا، انت واحد مذکر حاضر مبتدا، بطلن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں اور ایک ترکیب کر سکتے ہیں کہ بطلن کو صفت مشبہ بنا دیں، ٹھیک ہے، انت ضمیر واحد مذکر حاضر کی ضمیر مبتدا، بطلن صفت مشبہ، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انتی راقدتن، اس کا معنی ہے تو سوئی ہے، یعنی تو ایک عورت سوئی ہے، انتی راقدتن تو سوئی ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی انتی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر مبتدا، راقدتن، راقدتن اسم فاعل مؤنث، اس کے اندر ہیا ضمیر، اس کے اندر انتی ضمیر، ٹھیک ہے، انتی ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بات یاد رہے کہ جیسے اس میں فاعل وغیرہ آتے ہیں نا، راقدون وغیرہ جو بھی اس میں فاعل وغیرہ آتے ہیں ان کے اندر ضمیر نکالتے ہیں، کبھی ہما ضمیر کبھی انتا ضمیر وغیرہ ہم نکالتے ہیں، تو آپ کب کون سی ضمیر نکالیں گے؟ جیسے ابھی یہاں پہ راقدتن گزرا، ہم نے اس کے اندر سے اس کا فاعل انتی ضمیر کو بنایا، کیوں بنایا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا جو مبتدا ہے وہ انتی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے اس میں فاعل کے اندر جو ضمیر ہے
اس کے اندر بھی انتی ضمیر نکالے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے جیسا ذکر ہوگا اس کے مناسب ہم ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے غائب کا ذکر ہوا ہے تو غائب کی ضمیر نکالیں گے، حاضر کا ذکر ہوا ہے تو حاضر کی ضمیر نکالیں گے، متکلم کا ذکر ہوا ہے تو متکلم کی ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ انتما کاتبانی، اس کا معنی ہوگا تم دونوں کاتب ہو، یعنی تم دو مرد کاتب ہو، لکھنے والے ہو، کاتب کا معنی ہے لکھنے والا۔ اس کی ترکیب ہوگی انتما تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر مبتدا، انتما تثنیہ مذکر حاضر مرفوع منفصل مبتدا، کاتبانی اسم فاعل تثنیہ مذکر، اس کے اندر انتما ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتم ابطال، اس کا معنی ہے تم بہادر ہو، اس کی ترکیب ہوگی انتم جمع مذکر حاضر ضمیر جمع مذکر حاضر مرفوع منفصل مبتدا، ابطال اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے انتن مؤمنات، اس کا معنی ہے تم سب مومنہ ہو، یعنی تم سب مومن عورتیں ہوں، ایمان والی عورتیں ہوں۔ اس کی ترکیب ہوگی انتنا، اس کی ترکیب میں بنائیں گے کہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر جمع مؤنث حاضر مرفوع منفصل مبتدا، مؤمنات اسم فاعل جمع مؤنث، اس کے اندر انتن ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انتما جمیلتانی، تم دونوں خوبصورت ہو، یعنی تم دو عورتیں خوبصورت ہو۔ اس کی ترکیب ہوگی انتما تثنیہ مؤنث حاضر ضمیر مرفوع منفصل، انتما تثنیہ مؤنث حاضر ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جمیلتانی صفت مشبہ تثنیہ مؤنث، اس کے اندر انتما ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا صاحب المال، انا مبتدا، انا ضمیر واحد متکلم مرفوع منفصل مبتدا، صاحب مضاف، المال مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن اہل سنہ، نحن مبتدا ہوگا، یعنی نحن ضمیر جمع متکلم مرفوع منفصل مبتدا، اہل مضاف، السنتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت شافعی، اس کا معنی ہے تو شافعی ہے۔ انا صاحب المال، اس کا معنی ہوگا کہ میں مال والا ہوں۔ نحن اہل سنت، اس کا معنی ہے ہم اہل سنت ہیں۔ انت شافعی، اس کا معنی ہوگا تو شافعی ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی انت واحد مذکر حاضر ضمیر مرفوع منفصل اس کا مبتدا، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انت ضمیر واحد مؤنث حاضر مرفوع منفصل مبتدا، شافعی خبر، صافی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا حنفی، انا واحد متکلم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، حنفی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحن متعلمانی، نحن جمع متکلم ضمیر جمع متکلم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، متعلمانی اسم فاعل تثنیہ، اس کے اندر نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کا معنی ہوگا ہم دونوں طالب علم ہیں، نحن متعلمانی، ہم دو طالب علم ہیں۔ انتن جالسات، تم سب بیٹھی ہو، یعنی تم عورتیں بیٹھی ہو۔ اس کی ترکیب کریں گے انتن جالسات کی، کہ انتن ضمیر مرفوع، انتن جمع مؤنث حاضر کی ضمیر جمع مؤنث حاضر ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انتن جمع مؤنث حاضر ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جالسات اسم فاعل جمع مؤنث، اس کے اندر انتن ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر
جملہ خبریہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اسمیہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے ہاؤلائی ولدان طلیق الوجوہ، ہاؤلائی اسم اشارہ، الولدان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، طلیق مضاف، الوجوہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب ہوگی، اس کا معنی ہوگا وہ ہنسمکھ لڑکے ہیں، وہ سب ہنسمکھ لڑکے ہیں، وہ سب ہنسمکھ بچے ہیں، ہنسمکھ لڑکے ہیں۔ اب آئیے مشق کی طرف، مشق عربی بنائیں۔ یہاں پہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وہ سوئی ہے، اس کے لیے کہیں گے ہیا راقدۃ، وہ سوئی ہے ہیا راقدۃ، وہ کے لیے ہیا کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہیا لائیں گے، سوئی ہے راقدۃ، وہ سوئی ہے ہیا راقدۃ، وہ بہادر ہے ہوا بطل، وہ بہادر ہے، بہادر کے لیے بطل استعمال ہوتا ہے، وہ بہادر ہے ہوا بطل، وہ لوگ اہل سنت ہیں، وہ لوگ اہل سنت ہیں، اس کے لیے کہیں گے ہم اہل السنہ، وہ لوگ اہل سنت ہیں، ہم اہل السنہ، اہل السنتی، ٹھیک ہے۔ تو ہوشیار ہے، اس کے لیے کہیں گے انتا تو نبیہن، نبیہن کا معنی ہے ہوشیار، تو ہوشیار ہے، انتا نبیہن، تو ہوشیار ہے، تم سب علم والی ہو، تم سب علم والی ہو، اس کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ مؤنث سے خطاب ہے، یعنی عورتوں سے خطاب ہو کے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب علم والی ہو۔ اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی عربی ہوگی انتن عالمات، انتن عالمات، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، اس کے لیے کہیں گے نحن طلیق الوجوہ، نحن طلیق الوجوہ، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، نحن طلیق الوجوہ، ٹھیک ہے۔ طلیق الوجوہ جب استعمال ہوتا ہے اوپر، اس کا معنی ہوتا ہے ہنسمکھ، سب سے آخر میں استعمال ہوتا ہے نا طلیق الوجوہ، اس کا معنی ہے ہنسمکھ، ٹھیک ہے۔ نحن طلیق الوجوہ، ہم ہنسمکھ ہیں، میں جمال والی ہوں، اس کے لیے کہیں گے انا جمیلۃ، میں جمال والی ہوں، انا جمیلۃ۔ اس کے بعد ہے زید شافعی ہے، زید شافعی، زید شافعی ہے، زید شافعی، وہ حنفی ہے، ہوا حنفی، وہ حنفی ہے، ہوا حنفی، وہ دو ریلوے انجن ہیں، وہ دو ریلوے انجن ہیں، ریلوے انجن کے لیے قاطرۃ استعمال ہوتا ہے، وہ دو ریلوے انجن ہیں، تانی کا قاطرتانی، تانی کا قاطرتانی، وہ دو ریلوے انجن ہیں، تانی کا قاطرتانی، ٹھیک ہے، وہ دو ریلوے انجن ہیں، تانی کا قاطرتانی۔ میں سویا ہوں، انا راقد، میں سویا ہوں، انا راقد، میں زید کی بیٹی ہوں، انا بنت زید، میں زید کی بیٹی ہوں، میں کے لیے انا زید کی بیٹی، بنت زید، میں زید کی بیٹی ہوں، انا بنت زید، ہم سب گاؤں کی عورتیں ہیں، ہم سب نحن گاؤں کی عورتیں ہیں، نساء القریتی، ہم سب گاؤں کی عورتیں ہیں، نحن نساء القریتی، ہم سب گاؤں کی عورتیں ہیں، نحن نساء القریتی۔ تو زید کی لڑکی ہے، تو کے لیے انتی زید کی لڑکی ہے، بنت زیدن، تو زید کی لڑکی ہے، انتی بنت زیدن، تو زید کی لڑکی ہے، انتی بنت زیدن یا ولیدۃ زیدن، ٹھیک ہے۔ بنتو کا معنی ہوتا ہے بیٹی، تو ولیدۃ کر دیں، لڑکی کے لیے ولیدۃ کر دیں، ولیدۃ لڑکی کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ تو زید کی لڑکی ہے، انتی ولیدۃ زیدن، انتی ولیدۃ زیدن، تم دونوں بیٹھی ہو، تم دونوں بیٹھی ہو، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مخاطب جو ہیں یہ مؤنث ہیں، کسی مؤنث سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں بیٹھی ہو۔ اس کی عربی ہوگی انتما جالستانی، انتما جالستانی، تم دونوں بیٹھی ہو، انتما جالستانی، تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ کے لیے کہیں گے انتم، مسلمان ہو، مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو، انتم مسلمون۔ وہ طلباء گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ طلباء کے لیے کہیں گے اولئک الطلاب، ٹھیک ہے، وہ طلباء اولئک الطلاب یا اولئک المتعلمون، طلباء کے لیے متعلمون بھی استعمال ہوتا ہے، وہ طلباء اولئک المتعلمون، گاؤں کے رہنے والے ہیں، ساکن القریتی، وہ طلباء گاؤں کے رہنے والے ہیں، اولئک المتعلمون ساکن القریتی، وہ طلباء گاؤں کے رہنے والے ہیں، اولئک المتعلمون ساکن القریتی۔ زید کے دو لڑکے بیٹھے ہیں، زید کے دو لڑکے،
ولدا زید، ولد کا معنی ہوتا ہے لڑکا، ٹھیک ہے، زید کے 2 لڑکے، ولدا، اصل میں تھا ولدانی زیدن، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہوں کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب تثنیہ کی اضافت کی جاتی ہے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، تو اصل میں کیا تھا، ولدانی زیدن، تو نون گر جائے گا، ولدا زیدن، ٹھیک ہے، ولدا زیدن، زید کے 2 لڑکے بیٹھے ہیں، ولدا زیدن جالسانی، زید کے 2 لڑکے بیٹھے ہیں، ولدا زیدن جالسانی۔ خالد کی 2 عورتیں ہنسمکھ ہیں، 2 عورتوں کے لیے کہیں گے، عورت کے لیے زوجتن، 2 عورتیں، زوجتانی تھا، زوجتانی خالدین، تو پھر نون تثنیہ گر جائے گا تو زوجتا خالدین، ٹھیک ہے، کیونکہ نون تثنیہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی عربی ہوگی زوجتا خالدین تلیقتا وجوہینی، ٹھیک ہے، تلیقتا وجہینی۔ خالد کی 2 عورتیں ہنسمکھ ہیں، زوجتا خالدین تلیقتا، ٹھیک ہے، تلیقا وجہینی، زوجتا خالدین تلیقا وجہینی۔ ہم 2 بہادر ہیں، نحن بطلانی، بطلون کی تسنیہ بنائیں گے بطلانی، ہم 2 بہادر ہیں، نحن بطلانی، نحن بطلانی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔